نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا قرآن ہمیں سنا رہے تھے اور جو کچھ ہمیں ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت بیت المقدس پر قبضہ کس کا تھا؟ اس وقت بیت المقدس پر قبضہ عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا نہیں تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ یہ ساری سلطنت روما کے قبضے میں یہ ایریا تھا، یہ شام، اس وقت جس کو شام کہا جاتا تھا۔ شام سے مراد آج کا شام نہیں، آج کا ملک شام اردن، فلسطین اور پھر اس کے ساتھ لبنان بھی، یہ سارے 4 ملک جو آج کل ہیں آج کے نقشے کے مطابق، یہ چاروں اس میں شامل کریں تو اس دور کا شام بنتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام والوں کے لیے بڑی فضیلتیں بتائی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک گروہ شام میں سے، شام والوں میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر ہوگا اور حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، شام میں خرابی پیدا ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ وہ سارے ملاحم، وہ ساری جنگیں شروع ہو گئی ہیں جس کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہو جانا۔ تو شام کے اندر خرابی پڑی گئی، شام کے اندر بربادی ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بیت المقدس ہے نا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قبضہ مسلمانوں کا نہیں تھا، قبضہ کس کا تھا؟ عیسائیوں کا تھا۔ عیسائیوں سے قبضہ چھڑوایا ہے مسلمانوں نے، کیونکہ حق کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تبوک سے، یہ آخری مارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ عوف، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں گن لینا، اعدد ستن بین ید الساعہ، قیامت آنے سے پہلے 6 نشانیاں گن لینا، وہ پوری ہوں گی۔ اس میں جو پہلی 2 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی نا، پہلی نشانی آپ نے فرمایا موتی، میری وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا میری وفات کے بعد فتح بیت المقدس، دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قبضے میں کر دے۔ تو یہ کب آئی پھر مسلمانوں کے قبضے میں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ یرموک ہوئی ہے، ایک تو جنگ یرموک 2 دفعہ ہوئی ہے، ایک وہ ہوئی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل آخری دنوں میں، اور دوسرا بڑا مارکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دنوں میں ہوا۔ پہلے مارکے کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے مارکے کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے ہیں اور جا کے قبضہ لیا ہے، جس کا ذکر میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کیا، وہ قبضہ کن سے لیا تھا؟ یہودیوں سے نہیں لیا، وہ قبضہ عیسائیوں سے لیا تھا۔ عیسائی تھے اس وقت مسجد اقصی پر قابض، اور مسجد اقصی سے مراد ایک دفعہ پھر میں عرض کر دوں، نہ قبہ صخرہ ہے جو سنہری ڈور نظر آتا ہے، گولڈن ڈور، نہ وہ مراد ہے مسجد اقصی سے، نہ مسجد اقصی سے مراد وہ بلیک کلر کا سیاہ رنگ کا وہ گنبد ہے جو مسجد عمر جس کو کہا جاتا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہ جس جگہ پہ انہوں نے نماز پڑھی تھی اس جگہ جو بنائی گئی ہے وہ مسجد عمر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد اقصی یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، میں دہرا دیتا ہوں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا کہ یہ قبہ صخرہ جو ہے یہ مسجد اقصی کے صحن میں ہے، اور یہ پورا صحن یہ مسجد اقصی ہے، اور تقریباً آدھا کلومیٹر لمبائی ہے اس کی، اور آدھا کلومیٹر سے تھوڑا کم اس کی چوڑائی ہے۔ یہ پورا ایریا مسجد اقصی کہلاتا ہے، اور اسی کے ایک طرف جو ہے وہ دیوار موجود ہے جس کو یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں، اور یہ اس کو ہیکل سلیمانی کا حصہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ ہیکل سلیمانی ہو یا تعمیر داؤدی ہو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے بھی مسجد اقصی کو تعمیر کیا اور سلیمان علیہ السلام نے بھی مسجد اقصی کو تعمیر کیا. اب وہ جو پوری مسجد اقصی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے جب معاہدہ کیا تھا تو معاہدہ عیسائیوں سے ہوا تھا، یہودیوں سے نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ تاریخی طور پر کرونولوجیکل آرڈر سے اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ماضی کے مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور اس کے بعد کے مسلمان حضرت محمد کریم تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں.